گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے. آمین بولے والا. گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے. خطا کوئی نہیں چھوڑی کوئی سیاہ نہیں چھوڑا. خطا کوئی نہیں چھوڑی کوئی سیاہ نہیں چھوڑا. بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی درگزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے. کھلونا ہاتھ کا آپ نے بنا رکھا ہے شیطان نے. کھلونا ہاتھ کا آپ نے بنا رکھا ہے شیطان نے. بنا لے اپنا تو بندہ الہی درگزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے. آمین. ماشاءاللہ بہت اچھا مجمع ہے. اللہ پاک آپ کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آمین بولو الحمدللہ. بہت تیزی کے ساتھ میں اپنی بات کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. علماء کرام کی کثیر جماعت ہے اسٹیج پر تشریف فرما ہے. الحمدللہ نقیب ہندوستان کی بہت اچھی نظامت ہو رہی ہے. ہماری ماں بہنیں بھی یہاں پر کثیر تعداد میں تشریف لائی ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے مولا ہماری ماں بہنوں کے بھی آنے کو بیٹھنے کو سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جب تک ہمارے وقتوں کو ہوگے جب تک میرا بیان ہوگا اے بیٹا بیٹھ جاؤ. کوئی جانا آنا نہیں کرے گا. کوئی جانا آنا نہیں کرے گا. تو تقریر کر رہے تھے ایک نوجوان کھڑا ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہے مجھے بیٹھ. 10 منٹ تک پھر کھڑا ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا بہت زور سے لگی ہے ہم لوگ. بیٹھ جا بیٹا. کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو جائے. بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئی. کچھ دیر کے بعد تقریر ختم ہو گئی. دیکھا وہ بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ اب تو میری تقریر ختم ہوگی اس کو بھیج دیتے. اس کو اشارہ کیا بیٹا جا. بولے نہیں جاؤں. ہم نے کہا نہیں جائے گا. بولے کیا کرنے جائے گا؟ جو کرنے جا رہے تھے یہی ہوگی. اب جانے کی ضرورت نہیں ہے. بڑا اچھا مجمع ہے. بہت اچھے طریقے سے آپ جلسے کو سن رہے ہیں. اللہ پاک آپ کی سماعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما لے. 22 بچوں کی دستار بندی ہونی ہے. 22 بچوں کی. عظمت قرآن کیا ہے؟ قرآن پڑھو. قرآن پڑھو. اللہ اکبر کبیرہ. اڑیسہ کی سرزمین پر مولانا ولی رحمت اللہ نے فرمائے تھے 50,000 کا مجمع تھا. 50,000 کا مجمع. مولانا ولی رحمت اللہ نے فرمایا اڑیسہ کے غیر مسلمانوں ارے ہر آدمی اپنے ایک بچے کو کم از کم حافظ قرآن بناؤ. اس لیے کہ جنت میں لے جانے والا کوئی نہ تو کوئی ہونا تو چاہیے. ارے کوئی تو جنت میں لے جانے والا ہونا چاہیے نا. تو کم از کم ایک بچے کو حافظ قرآن بناؤ. ایک بچے کو عالم دین بناؤ تاکہ جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو جائے. قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ اکبر کبیرہ. دنیا میں کوئی ایسی کتاب بتا دو کہ جس کتاب کو چھونے میں ثواب ملتا ہو. جس کتاب کو چھو لو چھونے کا ثواب مل جائے. جس کتاب کو اٹھا کر دیکھو یہ اللہ کا لاریب کتاب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا میں نہ ایسی کتاب آئی ہے نہ شروع قیامت تک ایسی کتاب کبھی آئے گی. یہ وہ کتاب ہے جو مسلمان اس کو چھو لے گا اللہ اس کو چھونے کا ثواب عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. بولے بہت سارے نوجوان ہمارے ہیں وہ قرآن پڑھنے نہیں جانتا ہے. وہ قرآن پڑھنے نہیں جانتا ہے. بولتا نہیں کوئی تو پڑھوا نہیں جانتا.
ارے عقل کا نادان اس کو پڑھنے نہیں جانتے، سیکھنے کی کوشش تو کر سکتے ہو میرے بچوں، سیکھنے کی کوشش تو کر سکتے ہو۔ یہ مدرسہ قریب ہے، قاری عاقل صاحب کے مدرسے میں تو بیٹھو، روزانہ 10 منٹ نکالو، ہم تم سے یہ گھنٹہ نہیں مانگتے ہیں، روزانہ 10 سے 15 منٹ کا وقت نکالو، انشاءاللہ 3 سے 6 مہینے کی محنت کر لو۔ یہ قرآن کہتا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس کے سینے میں اترتے چلے جاتے ہیں، جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس کے سینے میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے 3 آدمی کو 65 سے 75 سال کی بوڑھوں کو قرآن پڑھایا، سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ، 65 سے 75 سال کے بوڑھوں کو تین آدمیوں کو اپنی پوری زندگی میں اتنے عمر دراز لوگوں کو میں نے الحمدللہ سن الحمدللہ قرآن پڑھایا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے جو مجھ سے محبت کرے گا ہم اس کو زمین کی اٹھا کر آسمان کی بلندی تک پہنچا دیں گے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ جو مجھے چھوئے گا اللہ چھونے کا ثواب عطا فرما دے گا، جو مجھے دیکھے گا کھول کر اللہ اسے دیکھنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ دیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جس کو دیکھو ثواب ملے؟ بھائی بولیے، کوئی ایسا گرنتھ ہے، کوئی ایسا اپنیاس ہے، کوئی ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کو دیکھ لو دیکھنے کا ثواب ملے، جس کتاب کو چھو لو چھونے کا ثواب مل جائے؟ اور سنو، یہ قرآن اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے اس کے بغل میں بیٹھ کر سنو تو اللہ سننے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ سننے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو پڑھے گا اس کا کیا مقام ہوگا؟ جو پڑھے گا قرآن، جو پڑھے گا اس کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا۔ اس لیے نوجوانوں یہ وہ کتاب ہے، ایک حرف جو تلاوت کرے گا 10 نیکی ملے گی، ایک حرف میں 10 نیکی۔ جیسے الف لام میم، الف لام میم کیا حرف ہوئے؟ 3 حرف، کتنی نیکیاں ملی؟ بولیے کتنے نیکیاں ملی؟ 30 نیکیاں۔ حشر کے میدان میں بیٹا باپ کو نیکی نہیں دے گا، بھائی بھائی کو نیکی نہیں دے گا، بیوی شوہر کو نیکی نہیں دے گی، دوست کو نیکی نہیں دے گا۔ اور قربان جاؤ، ایک دوسرے کو ایک دوسرا دیکھ کر بھاگتا ہوا نظر آئے گا، لیکن قربان جاؤ یہ دنیا دارالعمل ہے، اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لو تاکہ قیامت کے دن افسوس سے اپنے ہاتھوں کو ملنا نہ پڑے۔ قرآن پڑھو برکتیں ہوں گی، قرآن پڑھو برکتیں ہوں گی۔ بتا یہ کیا ہے، ایک آدمی تھا 4 بیٹا، صرف دنیا کا مانا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ لوگ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھانا چاہتے ہیں، زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اب بھائی پڑھائیے، شوق سے پڑھائیے، اس لیے کہ ہماری قوم کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، پروفیسر کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، ماسٹر کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ صرف دنیاوی تعلیم کے پیچھے میں قرآن کو بچوں کو نہ پڑھوانا، قرآن کی تعلیم بچوں کو نہ دینا، یہ سب سے بڑی جہالت ہے، یہ سب سے بڑی نادانی ہے۔ اب میں بتاؤں، ایک نوجوان آیا، بڑا خوبصورت نوجوان تھا، مسجد میں آیا، وضو بنانے کا طریقہ معلوم نہیں، اور 22-23 سال کا لڑکا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ بیٹا نماز کے بعد کہ نام کیا ہے، کہاں سے آئے؟ بولے حضرت میں مہمانی یہاں پر آیا ہوں، میرے رشتے دار ہیں، میں ناگپور سے آیا ہوں، تو میں ابھی نیا نماز شروع کیا ہوں، مجھے نماز آتی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا نماز آتی نہیں، کچھ تو آتا ہوگا۔ بولے کچھ نہیں آتا۔ ہم نے کلمہ، بولے کلمہ بھی نہیں آتا۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ بولے انجینئر بن رہے ہیں، ہم انجینئر بن چکے، کلمہ یاد نہیں ہے۔ کلمہ یاد نہیں، کیا بنا ہے؟ انجینئر۔ بہت سارے نوجوان ہمارے اس میں بھی ہیں جو ایم میں ہے، ایم میں ہے، جنازے کی دعا پوچھے تو 80 اسپیڈ سے بھاگ جائے گا۔ جنازے کی دعا اگر اس کو بولیے تو پڑھنے کے لیے دعا قنوت سنانے بولیے پسینہ ہیٹ ہو جائے گا، 80 اسپیڈ سے بھاگے گا۔ ایم میں ہے، ام میں ہے۔ اپنے بچے کو انگلش میڈیم اسکول میں شوق سے پڑھاؤ، ہم منع نہیں کرتے، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ میرا بچہ ماسٹر بننے سے پہلے، پروفیسر بننے سے پہلے، انجینئر بننے سے پہلے، ڈاکٹر بننے سے پہلے، سب سے پہلے میرا بچہ